مثلاً اس کو میں پریزنٹ کرتا ہوں. تو اس کا میں نے اردو میں جو ترجمہ کیا ہے وچ از ناٹ ایگزیکٹلی دی اردو ٹرانسلیشن. دہشت گردی کی علامی زبان بحیثیت پاک بھارت سامراجی سیاست کی اعلی کار اور اس کا حل. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے ٹیررزم ڈسکورس از این انسٹرومنٹ آف انڈیا اینڈ پاکستانز امپیریکل اینڈ ہیجمونک پالیٹکس. کشمیر کے علاوہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی سیاست میں کوئی دوسرا موضوع اہم ہے تو وہ ہے ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام. دوسرے لفظوں میں دہشت گردی کی خاص زبان کے استعمال سے دو طرفہ سیاست کی جاتی ہے. میں اگر آپ بولیں گے تو میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں. I want to share with you my 1.5 years research. تو شاید اس میں ہم کچھ اور جنریٹ کر سکیں. تو میری تحقیق جو ہے وہ یہ دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ دونوں ملکوں کی اشرافیہ جو ہے وہ اس الزام تراشی کے سیاسی کھیل میں جو زبان استعمال کرتی ہے اس کو کیسے تشکیل دیتی ہے, کیوں کرتی ہے اور اس کی آڈینس کیا ہے. یعنی دہشت گردی کی مکالمہ بازی زبان کا کردار کیا ہے پاکستان اور ہندوستان کی پیس اور وار میں. میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ چھپ چکا ہے کریٹیکل ٹیررزم اسٹڈیز میں والیوم 17 ایشو 3 میں. روزمرہ میں ہم تمام عملی تبادلوں کو صرف زبان سے ہی معنی دیتے ہیں. تعلقات اور رشتوں کو الفاظ کے استعمال سے ہی جوڑتے ہیں اور قائم رکھتے ہیں, توڑتے ہیں اور توڑ کر پھر جوڑتے ہیں. لیکن جس زبان کی میں بات کر رہا ہوں وہ بات چیت سے تھوڑا ہٹ کر ہے. انگریزی میں ڈسکورس it is a weaponized language. It is a language of hatred. میری مراد ایسی اشارتی زبان ہے جس کو علامتی وسائل یا سمبولک ریسورسز اور نئی لغات نیولوجزم سے خاص رنگ میں ڈال دیا جاتا ہے, ایک خاص زاویہ دیا جاتا ہے جس سے اس کی کشش, دلیلی وزن, پولیٹیکل, سوشل, سائیکولوجیکل پاور اور پیرامیٹر اینڈ افیکٹونیس آف انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں تشبیہ, ستارہ, خاکے, تصاویر, نعرے, نام, کانسیپٹ, تاریخی بیانیے, ٹروپ, اختراع, اشارے, سگنیفائرز شامل ہیں. اس زبان کے استعمال کے مختلف ذریعے اور انداز ہیں. وضاحتیں, جواز, تردید, اعلامیے, لاتعلقی, مبالغہ رائی, الزام تراشی اور مختلف فریمز. اور جب یہ زبان بہت زیادہ روٹین میں استعمال کی جائے, ہر روز استعمال کی جائے, تو یہ کیا ہم کہتے ہیں ڈسکرسو پریکٹس میں شامل ہو جاتی ہے. ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ نارمل ہے, وہ نارملائزڈ ہو جاتی ہے, وہ ہمارے روزمرہ کے جو پروسیس ہے بات چیت کے اس میں شامل ہو جاتی ہے اور ہم اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور پھر وہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. سو اٹ ہیز ناؤ بیکم ایکسیپٹڈ اینڈ نارملائزڈ. یہ جو لینگویج ہے ٹیررزم کی, اس موضوع کے غیر اہم سمجھنے کی وجہ سے, یعنی اس علامتی لینگویج کے موضوع کو پاکستان اور انڈیا کی ریلیشن شپ میں چونکہ بہت اہمیت نہیں بلکہ تقریباً کوئی اہمیت نہیں دی گئی, اس وجہ سے کئی دفعہ پاک بھارت مذاکرات کا ایجنڈا اختلاف کی باعث بنا اور بات چیت تعطل کا شکار ہوئی. آگرہ کانفرنس دہشت گردی کے لیے مشترکہ تعریف نہ ہونے کی وجہ سے ناکام ہوئی. کانفرنس کے بعد واجپئی صاحب نے پاکستان کے کشمیر میں پرتشدد واقعات کو کراس بارڈر ٹیررزم کی بجائے تحریک آزادی کہنے پر اسے پاکستان کا ضدی پن قرار دیا. یو کین ریڈ اباؤٹ اٹ ان واجپئی بلیمز مشرف. یہ ٹریبیون میں 22 جولائی 2001 کو چھپا ہے. اگر ہم صحیح طور پر سمجھ آئیں کہ دونوں اطراف تشدد کی موجودیت, آنٹولوجی یا حقیقی وجود, ایگزسٹنس کی معنی خیزی, میننگ فلنس, سمجھ, ادراک, باتوں اور اس کے نتیجے میں بننے والے رویے اور بیہیویئرز کیسے بناتے ہیں, کیسے بدلتے ہیں اور پھر بناتے ہیں, تو ممکن ہے اس پر عوامی سطح پر بات ہو سکے, تجزیے ہو سکیں, ریسرچ ہو سکے, جس کے نتیجے میں ٹکراؤ کی پالیسی سے باہر کے علاوہ بھی مشترکہ مفادات کی تلاش ممکن بن جائے. میری تحقیق 167 سال کا دورانیہ بر صغیر کا احاطہ کرتی ہے. 1857 جنگ آزادی سے اپریل 2024 جب ہندوستانی وزیر دفاع نے پاکستان میں گھس کے مارے کا بیان دیا. مدراس میل 1870 اور 1865 پائنیئر, یہ دو انگلش اونڈ نیوز پیپر تھے جنہوں نے پہلی دفعہ انڈین سولجرز کو دہشت گرد کہا.
تب سے ہی بر صغیر میں استعماری ٹیررزم وکیبلری کی بنیاد پڑی، اور پھر 1925 اور 35 کے درمیان برطانوی پارلیمنٹ میں اور قانونی دستاویزات میں، جیسے بنگال کرمنل ایکٹ 1925 اور سرکاری تقریبات کے موضوعات میں ٹیررزم کی کولونائزڈ لینگویج آف ٹیررزم جو تھی وہ بہت زیادہ اس کی پھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ وہ دور تھا جب اورینٹلزم اپنے ادرنگ، جو ڈاکٹر وسیم نے بات کی، اس عروج کی طرف جا رہا تھا۔ میری بنیادی دلیل کیا ہے، میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کہتا ہوں کہ لینگویج جو ہے ٹیررزم کی، تو وہ کیوں کرتے ہیں، اس کے جو پروپوننٹ ہیں وہ لینگویج کا استعمال اس لیے کرتے ہیں، آئی ایم ہائپوتھائزنگ، کہ دونوں ممالک کے سیاسی اور قومی سلامتی سے متعلق اشرافیہ اور کچھ دوسرے گروہ، مذہبی دائیں بازو کی جماعتیں، سوسائٹی کے جتھے دہشت گردی کے ڈسکورس کے استعمال سے ایک ایسی امراضی سیاست از جیو پولیٹیکل پیتھولوجی، تو ایک امیجنڈ جیو پولیٹیکل پیتھولوجی کی ایک ریالٹی کریٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ ریالٹی؟ تاکہ اس سے اپنے مفادات حاصل کر سکیں۔ اس فرض شدہ حقیقت میں ریاست کا جو تصور ہے، یعنی ہندوستان اور پاکستان، اس فرض شدہ امیجنڈ جیو پولیٹیکل پیتھولوجی میں یہ ریاستیں جامد نہیں ہیں، ان کی باؤنڈریز جامد نہیں ہیں، یہ ان کی باؤنڈریز جو ہیں متحرک ہیں، یعنی ڈی کولونائزیشن جو ہے ریئلائز نہیں ہے، ان ریئلائزڈ ہے، اٹ از فلوئڈ، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ یہ جواز پیدا کرتا ہے اور جواز مہیا کرتا ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کی سرحدوں کے اندر مداخلت کر سکیں۔ So this is an imagined state, there is an imagined statehood جو کہ ٹیررزم کی لینگویج سے کریٹ کیا گیا ہے، جس نے اسٹیٹ ہوڈ کو، ریاست کے ہونے کی کوالٹی کو نگیٹ کیا ہے، اور ایک امیجنڈ ریاست ہے ہندوستان بھی اور پاکستان بھی، اور دونوں اس ریالٹی کو جنہوں نے زبان کی وجہ سے کریٹ کی ہے، وہ اس کی بنیاد پہ پھر وہ انٹرفیئر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے انٹرسٹ کی سیاست جاری رکھ سکیں۔ اگر آپ ان تمام ڈیٹا کا جائزہ لیں جو میں نے اسٹڈی میں استعمال کیا، آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، آئی ہیو دیٹ آرٹیکل ود می، زیادہ ہزاروں ایسی تشریحات جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ مجھے صرف یہ اجازت دیجیے کہ میں تھوڑی سی اگزامپل آپ کو دے سکوں، پھر آپ مجھے پاکستان کا، ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی جو ٹیررزم ڈسکورس ہے وہ بہت لیٹ شروع ہوئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ، جہادی لغات اور جہاد پر فضل الہی وزیر آبادی کے 1948 کے جو فتوے ہیں وہ اس کا جواب تھا، اس لیے شاید ان کو ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن مڈ 1980s میں ہندوستان نے اس زبان کو ریجنلائز کیا، میڈیا پہ، پالیسی پہ، سرکاری خط و کتابت میں، اور پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی جنوری 2001 کی جو تقریر ہے اس پہ یہ شروع ہوا۔ دونوں ملک ایک جیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں، غیر ملکی ہاتھ، غیر ملکی حکومت، فورن لینڈ۔ مفتی بانی کی جو سپورٹ ہے وہ ہندوستانی اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ کمپلشن تھی، اور سکھوں کی مدد کی جو بنیاد ہے پاکستانی، وہ بدلے کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اسی طرح خطرے کی حیت یعنی تھریٹ ری فارمیشن، ہندوستان میں اندرا گاندھی کے ٹائم پر تھریٹ کو ری فارمولیٹ کیا گیا، جس میں پاکستان کو ایک روایتی دشمن سے ہٹ کر اس میں سکھ بھی ایڈ کیے گئے۔ سکھ ایمرجڈ ایز اے نیو ڈینجر ٹو نیشنل سیکیورٹی، اور دہشت پاکستان ایمرجڈ ایز اے نیو اے بیٹر آف ٹیررزم۔ اور ٹیررزم کو ہندوستان میں ڈومیسٹکلی کالی دہشت گردی بی جے پی نے کیا۔ پاکستان نے ہندوستان کو ایک ظالم ریاست، دنیا کے امن تباہ کرنے والا ملک کے طور پر پیش کیا، اور وہ اس لیے کیا تاکہ انفادہ کا جو جواز ہے کشمیر کی سپورٹ کے لیے وہ ہو سکے۔ دونوں ملکوں میں ہی گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق ہے۔ نیکسلائٹ کے بارے میں آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، ایسٹ لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم، اور اسی طرح آپ پاکستان میں کشمیریوں کے بارے میں، کشمیری فائٹرز کے بارے میں یہ لفظ نہیں پڑھیں گے۔ برہان وانی جو تھا وہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھا فار انڈیا، لیکن جو پرائم منسٹر نواز شریف نے
UN میں لفظ استعمال کیے تھے وہ تھے مرڈرڈ, موسٹ وانٹڈ انہوں نے لکھا کلڈ, انہوں نے لکھا مرڈرڈ. دو قومی نظریہ جو ہے وہ راجیو نے پروہیبٹیولی کاسٹلی پنجاب میں ٹیررسٹ کی ریپرزینٹ کی اپنے ٹائم میں, اور اڈوانی صاحب نے چیلنج کیا دسمبر میں 2001 میں, اور یہ کہے کہ اٹ از انڈیفینسیبل, اور راج ناتھ نے اور مودی نے دونوں نے بھی اس ریزن ڈیٹا کو چیلنج کیا, گھس کے ماریں گے. پاکستان اس کا جواب کہتا ہے کہ پاکستان نامکمل ہے, وائلیبل ہے ایل او سی, اور سپورٹ ٹو کشمیر فائٹرز جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, وی ول ناٹ اسٹاپ. وہ کہتے ہیں پاکستان دشمن ہے, دشمن گرد ریاست ہے, پاکستان بنیاد پرست اسلامی دہشت گرد ہے, کشمیر پاکستان ڈی ہیومنائزڈ ریاست ہے, اور ہندو ٹیررزم آف لمٹ ہے. یہ کہتے ہیں ابھی یہ ریسنٹ آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے اکتوبر میں جو پریس کانفرنس کی تو ان کے منہ میں یہ لفظ ڈالے گئے ہیں. کلیئرلی آپ سن لیں, میں آپ کو میڈیا کی وہ بھی دیتا ہوں. جھوٹے ہیں, میں عزت والے لفظ استعمال کر رہا ہوں یہاں پر, میں یہاں وہ نہیں کر رہا جو انہوں نے کہتے. جھوٹے ہیں, بگوڑے ہیں, سازشی ہیں, فلدی ہیں, اسمیلی ہیں, ریڈس ہیں, کانسپریٹرز ہیں, ڈسگریسفل ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا FATA فار انڈیا کے گٹھ جوڑ پر. تھینک یو سو مچ.